السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر، اسلامک ڈائری سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتاؤں گی، تو آج میں یہاں سے سٹارٹ لینے لگی ہوں اور انشاءاللہ میری یہ کوشش آپ کو بہت پسند آئے گی، اور میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور میری جو ویڈیو ہے وہ آپ نے آگے شیئر بھی کرنی ہے۔ تو چلیں ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کرتے ہیں۔ آج ہر زبان میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی سوانح حیات کے بارے میں اس کا لاکھواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی عالم وجود میں نہ آ سکا۔ وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت نویسی کی بدولت آسمان عزت و عظمت میں ستاروں کی طرح چمکتے اور چمنستان شہرت میں پھولوں کی طرح مہکتے ہیں، ان خوش نصیب عالموں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ان کا شمار ہماری طاقت و اقتدار سے باہر ہے۔ جو بارگاہ میں ذاکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے کی حیثیت سے اس قدر مقبول ہیں کہ اگر ایام قحط میں نماز استسقاء کے بعد ان بزرگوں کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کر خدا سے دعا مانگی جائے تو فوراً ہی باران رحمت کا نزول ہو جائے، اور اگر مجالس میں ان کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے تو رحمت کے فرشتے اپنے بازوؤں اور پروں کو پھیلا کر ان کی محفلوں کا شامیانہ بناتے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات، آپ کی ذات و صفات، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات و صفات سے تعلق ہو، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے معجزات ہوں، ان سب کو کتاب سیرت ہی کے ابواب و فصول شمار کرنے لگے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کا شانہ نبوت سے جبل حرا کے غار تک، اور جبل حرا کے غار سے جبل سور کے غار تک، اور حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، اور مکہ کے چراگاہوں سے ملک شام کے تجارت گاہوں تک، اور ازواج مطہرات کے حجروں کی خلوت گاہوں سے لے کر اسلامی غزوات کی رزم گاہوں تک، آپ کی حیات مقدسہ کے ہر ہر لمحہ میں آپ کی مقدس سیرت کا آفتاب عالم تاب جلوہ گر ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہوں یا دوسرے صحابہ کرام، ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے، موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں، اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل ہیں۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف کا جائزہ بھی لیں گے، جیسے ملک عرب۔ یہ براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کے 3 طرف سے سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحیرہ ہند، اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہے۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کے طبی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 فصول میں تقسیم کیا ہے: حجاز، یمن، حضرموت، مہرہ، عمان، بحرین، نجد، احقاف۔ حجاز یہ ملک کے مغربی حصہ میں بحر احمر کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں: مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک اور وغیرہ وغیرہ۔ میں ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام حجر میں جو وادی القرا ہے، وہاں اب تک عذاب سے قوم سمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرد اور سرسبز مقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں مکہ مکرمہ۔ حجاز کا
یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل کئی کان، دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں: کعبہ، صفا مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات، غار ہرا، غار ثور، جبل تنعم وغیرہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحر کلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذی الحج کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اب ہم ذکر کریں گے مدینہ منورہ کا۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے، یا یہی وہ مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ یہیں پر ہے، جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر کلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ اب ہم آگے چل کے یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب ہی کیوں چنا کہ وہ وہاں پیدا ہوں، تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تو اب ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ خاتم النبیین عرب میں کیوں؟ اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محلِ وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 براعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا، تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان براعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے، اور یہی حکمت الہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصہ پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بضم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کی طفیل ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہ تھا۔ اب ہم روشنی ڈالتے ہیں عرب کی اخلاقی حالت پر۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو تو توہم پرست بنا دیا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض
کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سننے اور پڑھنے کا طریقہ۔ اگر آپ ان کتاب کا مطالعہ کریں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا آپ سنیں، تو آپ اس کو عام ناول یا قصے کہانیوں کی طرح نہ سنیں اور لاپرواہی سے بھی نہ سنیں، اور کوشش کریں کہ ناپاکی کی حالت میں تو بالکل بھی نہ سنیں۔ آپ طہارت سے ہوں، پاک صاف کپڑے ہوں، اور آپ نے اچھے سے وضو سے ہوں، پھر آپ عقیدت سے، محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا مطالعہ کریں یا پھر اس کو سنیں۔ تو کوشش کریں کہ ناپاکی کی یا بے وضو نہ ہوں، آپ طہارت سے بالکل پاکیزہ لباس میں پاک ہوں، آپ کا دل بھی صاف ہو۔ جب آپ کا لباس پاک ہوگا، آپ کا دل پاک ہوگا، تو آپ کی روح بھی پاک ہوگی، اور آپ وہ خوشی سے جب اور محبت سے سنیں گے یا پڑھیں گے تو وہ آپ کی روح پر اثر کرے گی۔ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ پرسکون ہو کر نیاز مندی و عاجزی کا اظہار کرے، اور اپنے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حیت و جلال کا ایسا ہی تاثر پیدا کرے جیسا کہ آپ کے روبرو حاضر ہونے کی صورت میں آپ کے جلال و حیت سے متاثر ہوتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ بہرحال سیرت مقدسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت یا سنتے وقت ادب و احترام لازم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کرے تو درود شریف پڑھ کر کتاب شروع کرے یا سنے، اور جب تک دل جمی باقی رہے پڑھتا رہے، اور جب ذرا بھی اکتاہٹ محسوس کرے تو پڑھنا بند کر دے اور بے توجہی کے ساتھ ہرگز نہ سنے اور نہ پڑھے۔ شکریہ۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج تک کا یہاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور کل اس کو انشاءاللہ آگے جاری کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ جتنا اچھے سے آپ کو بتا سکوں اور جتنا اچھے سے آپ کو سمجھ آ سکے، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو میری بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور آگے بھی انشاءاللہ میں اس کوشش کو جاری رکھوں گی۔ تو پلیز میرے اس کوشش کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔